بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ روزے میں نظر کی بھی خوب حفاظت کرنی چاہیے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے اور زہر آلود تیر ہے، تو جب نظر کسی غلط جگہ پر پڑتی ہے تو اس کا براہ راست دل پر اثر ہوتا ہے۔ اور جیسے بعض روایات میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے اذا اذنب العبد ذنبا تو نقطت فی قلبہ نقطۃ سوداء، اس کے قلب پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ ان تاب واستغفر ثقل قلبہ، اگر وہ سچے دل سے توبہ استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل پاک صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ سچے دل سے توبہ نہیں کرتا بلکہ اس گناہ کا اعادہ کرتا ہے یا دوسرا کوئی گناہ کرتا ہے، وَإِنْ عَادَ، جب دوسری دفعہ گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، تیسری دفعہ گناہ کرتا ہے تو تیسرا نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ یعلو قلبہ، یہاں تک کہ اس کے پورے دل پر سیاہی چھا جاتی ہے۔ یہ فرمانے کے بعد آپ نے سورہ مطففین کی آیت تلاوت فرمائی، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے دلوں پر ان کے گناہوں کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ تو نظر بھی ایسی ہی چیز ہے کہ جب غلط جگہ پر پڑتی ہے، کوئی کسی نامحرم کو دیکھتا ہے اور اس سے لذت حاصل کرتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی وجہ سے دل پر سیاہی چھا جاتی ہے۔ ابو داؤد کی ایک روایت ہے حضرت ابن بریدہ عن ابیہ کی سند سے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، کہ ایک نظر کے بعد دوبارہ نظر مت ڈالو، یعنی کسی غلط جگہ پر پڑ جائے تو فوراً نظر ہٹا لو اور دوبارہ مت ڈالو، اس لیے کہ پہلی نظر تو تمہارے لیے اس کی گنجائش تھی، اچانک پڑ گئی، لیکن دوبارہ اپنے قصد سے نظر ڈالنا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سنن ترمذی میں ایک تفصیلی روایت ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کشف سترا فادخل بصرہ فی البیت، جس نے کسی کی پردہ دری کی اور اس نے اپنی نظر گھر کے اندر داخل کی، قبل ان یؤذن لہ، اجازت سے پہلے، گھر والوں نے ابھی اندر آنے کی اجازت نہیں دی اور کوئی جگہ کھلی ہوئی تھی، کوئی روزن تھا، کوئی روشن دان تھا، دروازہ کھلا ہوا تھا، تو اس نے اندر نظر ڈال لی قصدن، تو فرمایا فرآ عورت اہلہ، اس کے گھر والوں کی اس نے گویا کسی ایسی جگہ پر نظر ڈالی جس پر نظر ڈالنا اس کے لیے جائز نہیں تھا، فقد اتی حدا لا تحل لہ ان یأتیہ، تو وہ ایسی حد پر آ گیا کہ جس پر آنا اس کے لیے جائز نہیں تھا، اس نے حد سے تجاوز کیا، اس سے پہلے اس کو رکنے کا حکم تھا، وہ نہیں رکا، اس نے حدود سے تجاوز کیا۔ اور پھر یہ فرمایا کہ لو انہ حین ادخل بصرہ استقبلہ رجل ففقع عینیہ ما عیرت علیہ، کہ اگر یہ جب نظر اندر ڈال رہا تھا تو گھر کا مالک اگر اس کے سامنے آتا اور اس کی آنکھوں کو پھوڑ لیتا تو میں اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی تنقید نہ کرتا، میں اس کو کسی طرح کی آر نہ دلاتا، اس لیے کہ اس کے گھر کا جب پردہ دری اس نے کی تو وہ اسی کا مستحق تھا کہ اس کی آنکھیں پھوڑ دی جائیں۔ اور اگلے جملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن مَرَّ الرَّجُلُ عَلَى بَابٍ لَا سِتْرَ لَهُ، دروازوں پر پردے رکھنے چاہیے، یا تو دروازہ بند رکھا جائے یا دروازہ کھلا ہوا ہے تو اس پر پردہ لٹکا ہوا ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کی نظر اندر نہ پڑے۔ تو اگر کسی کا گزر ہوا ایسے دروازے پر کہ اس کا پردہ ہی نہیں تھا اور غیر مغلقن، دروازہ بھی بند نہیں تھا، فنظر، اور اس کی نظر پڑ گئی، جان بوجھ کر اگر نظر ڈالے گا تو گناہ گار ہوگا، لیکن ایسے چلتے ہوئے آدمی ادھر ادھر نظر پڑی جاتی ہے،
تو اگر اس کی نظر پڑ گئی تو فلا خطیئۃ علیہ انما الخطیئۃ علی اہل البیت، اس کا گناہ نہیں ہے بلکہ گناہ ان گھر والوں کا ہے کہ جنہوں نے اپنے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں اور پردہ بھی نہیں لٹکایا ہوا۔ تو اس سے اندازہ کیجیے آپ کہ نظر کی حفاظت کی کتنی ضرورت ہے۔ ایک اور روایت ترمذی کی ہے عن جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ فرماتے ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نظرۃ الفجاء، میں نے اچانک نظر کے بارے میں آپ سے پوچھا، فأمرنی ان اصرف بصری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی نظر کو پھیر دوں۔ بعض لوگ بڑی دیدہ دلیری سے یہ تعبیل کر لیتے ہیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نظر کی اجازت دی ہے، اور وہ کسی جگہ غلط جگہ پر ڈالتے ہیں، کسی نامحرم خاتون کو دیکھتے ہیں اور ٹک باندھ کر دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں، اور یہ غلط تعویل کرتے ہیں کہ جی پہلی نظر معاف ہے۔ پہلی نظر کے بارے میں یہ فرمایا کہ جب پڑ جائے تو فوراً ہٹا لو، یہ نہیں کہ ٹک باندھ کر دیکھتے رہو، وہ تو دوسری نظر تیسری نظر کے حکم میں ہو جائے گا، اس لیے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ ہر نامحرم کو دیکھنا ناجائز ہے، اور خواتین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے غیر محارم سے پردہ کریں۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، تو یہ ایسی بیکار بات ہے۔ فتنے کا اندیشہ ہو تو چہرے کا پردہ فرض ہے، اور یہ زمانہ فتنے ہی کا ہے، بلکہ بہت پہلے مفسرین یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، اور اب کسی طرح بھی چہرے پر نظر ڈالنے کی یا چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر جلابیب یعنی بڑی چادریں جس سے پورا جسم ڈھک جائے وہ اوڑھ کر رکھا کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آنکھ کھلی رکھے، باقی پورے بدن کو چھپائے جب باہر نکلے۔ تو چلو فقہا نے دونوں آنکھیں کھلی رکھنے کی اجازت دی ہے، لیکن چہرہ کھلا رکھ کر باہر نکلنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی خواتین ایسی ہیں جو اس طرح باہر نکلتی ہیں تو مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مومنین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور یہی حکم خواتین کو بھی ہے، وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، عورتوں کو بھی، مومنات کو بھی، مومن عورتوں کو بھی یہ حکم دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو ہمارا یہ پاکیزہ دین ہے، اس نے زنا کے، بدکاری کے جتنے راستے تھے، جو اسباب تھے، جو ذرائع تھے، ان سب پر پابندی لگائی ہے۔ ان کو دواعی زنا کہا جاتا ہے، تو اس لیے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر نامحرم سے خواتین کو پردہ کرنا ضروری ہے، اور مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ محارم کے سوا کسی پر نظر نہ ڈالیں۔ اپنے قریبی رشتہ داروں میں عام طور پر لوگ پردہ ضروری نہیں سمجھتے، چچا زاد، خالہ زاد، دیور، جیٹھ، بہنوئی، ان سے خواتین پردے کو ضروری نہیں سمجھتی، حالانکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جس مرد سے آپ کا نکاح جائز ہے وہ آپ کے لیے نامحرم ہے، اور اس سے پردہ کرنا آپ پر فرض ہے۔ بلکہ قریبی رشتہ داروں کے بارے میں تو بہت زیادہ تاکید ہے۔ بعض صحابہ نے پوچھا کہ دیور کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا الحم والموت، دیور جیٹھ تو موت کی طرح ہیں، یعنی جیسے آدمی کو موت سے ڈر لگتا ہے ایسے ہی ان سے ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ جہاں اختلاط ہوتا ہے، جہاں رابطہ ہوتا ہے، جہاں بے تکلفی ہوتی ہے، وہاں ہی فتنہ ہوتا ہے۔ اور سڑک پر چلتے ہوئے تو عام طور پر ایسی بات نہیں پیش آتی، تو جہاں بے محابہ گفتگو ہوگی، ہنسی مزاح ہوگی اور بے تکلف گفتگو ہوگی، رابطہ ہوگا، وہیں فتنے کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریبی رشتہ داروں سے زیادہ احتیاط کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم پردے کا بھی اہتمام کریں اور اپنی نظروں کی بھی حفاظت کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔